یہ دو نمازیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ نماز عشاء اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ۔ نماز عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز چاشت میں عموماً لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور نامراد، اور اگر بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارہ میں ہوگا۔ اور اگر نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ اگر نکل آئیں تو اس سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کافی رکھنا چاہیے کہ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی نکلے تو میزان پوری ہو جائے۔ فرض روزوں میں جو کمی ہوگی وہ نفل روزوں، اور فرض زکوٰۃ میں جو کمی ہوگی وہ دیگر صدقات سے پوری ہو جائے گی۔ ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا، ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نفل نماز کو گھر میں اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ اس معمول محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر انداز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ سنن رواتوا و دیگر نفل نمازیں گھر میں ادا کرنا قولی فعلی احادیث سے ثابت ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی قبرستان میں نماز ممنوع ہے، اس لیے تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ بلکہ اس میں نفل نمازیں ادا کرو۔ سیدنا جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مسجد میں فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ تو نفل کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی خاص کر لو، کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی جس گھر میں اللہ رب العزت کا ذکر اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، اصل میں اسی گھر کے مکی حیات سعیدہ گزار رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس وہ مکان جس کے باعث ذکر اللہ کا اہتمام نہیں کرتے، وہ زندگی کے حقیقی لذتوں سے ناآشنا ہے۔ ذکر اللہ سے مراد نماز بھی ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے نماز کو بھی ذکر قرار دیا گیا ہے۔ نفلی نماز اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں وارد ہوا کہ اللہ فرماتا ہے، جب تک میرا بندہ نوافل کے قریب رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، اگر مدد طلب کرتے ہیں تو میں مدد کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ نفل نماز فرائض کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہے، اور فرمایا رب کریم فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کی نماز میں کوئی کمی تو باقی نہیں رہی، حالانکہ رب کریم ان سے زیادہ جانتا ہے۔ اور رب کریم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے کی نماز پوری ہے تو اس کے لیے پوری نماز لکھی جائے، اور اگر اس کی فرض نماز میں کوئی کمی باقی رہے تو اس کو نوافل سے پورا کیا جائے، پھر باقی اعمال اس پر مرتب کیے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نماز عشاء پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز عشاء پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز عشاء کی نیت کیسے کریں گے؟ نماز عشاء میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ تمام معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز عشاء پڑھنے کی۔ نماز عشاء پڑھنے والے کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز عشاء بھی پڑھیں۔ جو بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نماز عشاء پڑھتی ہیں وہ بہت خوش نصیب ہیں، اور ان کو ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔
नाज़रीन کرام، اب بات کرتے ہیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار تلاوت وغیرہ کرتے رہیں، اور اس کے بعد جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آپ نماز عشاء ادا کر سکتے ہیں۔